بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی علی محمد صاحب. بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے پہل تو فرمائے دیجئے گا سر, آج شاندار فتح کے بعد بہت ہی تاریخی دن تھا. بیٹن آف فیلڈ مارشل جو ہے وہ سونپا گیا, نوازا گیا اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو. آپ کی جماعت بڑی منقسم ہے سر, آپ خوش ہیں آج یا نہیں خوش؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. علامہ کا شعر ہے, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو جو ماں کی خدمت کرتے ہیں, سٹینڈ لیتے ہیں, اگر ان کو نوازا جائے تو شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن اگر اعزاز نہ ملے تو بیٹے کا کام ہے اپنی ماں کا دفاع کرنا. ہمیں خوشی ہے, آپ نے کہا کہ کیا آپ خوش ہیں, ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے ہیں, اور 71 کا بدلہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک ٹھیک ٹھاک جواب دیا ہے بھارت کو. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے شاہینوں نے نریندر مودی کا غرور جو ہے ملیا میٹ کیا ہے, اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جو قوم تقسیم نظر آ رہی تھی اور شاید نریندر مودی نے یہ غلط فیصلہ کیا اجیت دوال سے مل کے یا راجناتھ سے مل کے یا جے شنکر سے مشورہ کر کے یا جو بھی ان کے تھنک ٹینکس ہیں, کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو اسٹرائک پاکستان. پاکستان ہیز ریسپونڈڈ کہ جب پاکستان پہ بات آئے گی the answer will be one. پاکستان زندہ باد, اللہ میں نے تو اکبر. سر پہلے بھی یہ کہا کہ اس پورے معاملے نے ہمیں متحد کر دیا, ایک کر دیا ہے, اور بھارت تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. مگر سر میں آپ سے فورن پالیسی پہ تبصرہ نہیں لینا چاہتی, میں ڈومیسٹک پالیسی پہ ذرا اور پی ٹی آئی کی پالیسی پہ بھی رہنا چاہتی ہوں. کیا بات ہے سر, کیا آپ کے جو آپ کے قائد ہیں جو پابند سلاسل ہیں, کیا ان کا بیانیہ اتنا بھاری اور وزنی ہے کہ جس کو اٹھانے کی سکت آپ سب نہیں رکھتے؟ نہیں, دیکھیں, آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک آپ نے کامنٹ کیا جس سے میں اگری نہیں کرتا, کیونکہ آپ نے جنگ سے متعلق بات کی ہے تو میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. میں کوئی فورن پالیسی ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ فورن پالیسی پہ آپ نہ لیں میرے سے رائے, ان سے رائے لینے کی کوشش کریں جو پابند سلاسل ہیں, جو اس وقت پاکستان کی فورن پالیسی کو چیمپئن کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جس نے پاکستان میں پاکستان زندہ باد کہا ہے, آخر میں جا کے جیل میں ہی سڑا. شاہ محمود قریشی کی بات کرا. جہاں تک بیانیے کی بات میں ہے, بالکل کون سمجھ ہے گئی ہوں جو آپ کا تحریک اشارہ کدھر انصاف ہے, میں اور میں معذرت چاہتی کون ہوں ہے سر, جو میں بالکل تحریک طنز نہیں انصاف کر رہی تھی میں آپ پہ, بیانیہ نہیں اٹھا سکتا, سرہن جو طنز نہیں کر بیانیہ رہی نہیں تھی, ذرا اٹھا وقت کی سکتا. میری قلت بات ہوتی سنیں, ہے, آپ نے اس سوال کے کر باعث لیا میں نے یہ پلیز. بات کی, لیکن ہر I'm لمحے your پر شاہ guest and I محمود have a قریشی right to صاحب کا respond. یقیناً سوچا گیا ہے. I have a right to respond. I'm Yeah, your you do. guest. After you asked a question, so please bear me out because I will bear you out for 20 odd minutes. So please bear me out. آپ نے کہا کہ بیانیہ I am not saying I won't, تحریک sir. انصاف Continue. میں تحریک انصاف میں جتنا بندہ ادھر کھڑا نا, جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا جو میرے جیسے اور ہیں, جو جیل کی کال کوٹھڑیاں برداشت کر سکتے ہیں نا, اور جو ڈیتھ سیلوں میں رہ سکتے ہیں, وہ بیانیے کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ کوئی عاصم منیر اسپیسیفک نہیں ہے. انہوں نے بات یہ کی ہے کہ آپ اس ملک میں جس میں رول آف لا نہیں ہے, انہوں نے اس کو تشبیہ دی ہے رول آف جنگل سے. جنگل میں صدر ہوتا ہے, نہ وزیر اعظم ہوتا ہے. جنگل میں کوئی آرمی چیف نہیں ہوتا, نہ کوئی فیلڈ مارشل ہوتا ہے. جنگل میں بادشاہ ہوتا ہے. یہ بات عمران خان صاحب نے کی ہے. کیا اس ملک میں رول آف لا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن اس ملک کا ایک مشہور صحافی جس نے کبھی لائن بھی کراس نہیں کی, 2-2.5 مہینوں سے کیوں اپنے چینل سے باہر ہے؟ یہ رول آف لا ہے یا رول آف جنگل ہے؟ کچھ لوگوں کو تو اپنی جان بچانے کے لیے باہر جانا پڑا, اس میں ایک شہید ہو گیا, باقی بیچارے بیٹھے ہیں. کل تک وہ ہم سب سے زیادہ محب وطن تھے, آج ان کے یوٹیوب چینلز بلاک کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, رول آف جنگل اگر ہے, رول آف لا نہیں ہے, پھر اعزازات بے معنی رہ جاتے ہیں. لیکن ہم اس بات پہ خوش ہیں, آخری بات پھر آپ کے سوال کے لیے میں بیٹھا ہوں, ہم اس بات پہ خوش اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا, میرے چھوٹے بھائی اور بہنیں جن کو اس سب زلالی پرچم سے محبت ہے, اس وجہ سے عمران خان صاحب کا سپورٹ کرتے ہیں. جب ملک پہ مشکل آئی, جب ملک پہ امتحان آیا, یہ جس کی آپ نے تصویر دکھائی ہے میاں صافی صاحبزادی, اس کی زبان گنگ تھی, میاں نواز شریف خاموش تھا. وہ نریندر مودی جو ہمارا خون چوستا ہے, جس نے کل بھی ہمارے بچے مروائے ہیں بلوچستان میں, اس کے خلاف ایک بات نہیں کر سکتے. لیکن اس آدمی کے خلاف مریم صاحبہ بولی ہیں جس نے کال کوٹھڑی سے اس نریندر مودی کو چیلنج کیا, جس کو چیلنج کرنے کی ہمت ان کے والد محترم میں نہیں ہے. اب آپ سوال کریں.
اچھا سر، اب مجھے بتائیے گا کہ آج 3 گھنٹے کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات کا جو ایک خلاصہ تھا، وہ مجھے محسوس ہوا آپ کے پرانے بیانیے کی بحالی کی کوشش تھی، احتجاجی تحریک بھی دوبارہ شروع کرنے کا انہوں نے بات کی، بٹ سر وہی اولڈ تھریٹ ٹیکٹکس، آئی ایم ایف سے بات نہیں کریں گے، انگیج نہیں کریں گے، چڑھ دوڑیں گے، فلاں کریں گے، میرا مطلب ہے آل آف دیٹ وچ از ناٹ anyway given you the dividends you were expecting. So مختصراً ایک تو یہ بتا دیجئے گا سر کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ عمران خان دستیاب ہیں، اویلیبل ہیں، تھوڑا سا ایک شرمندگی کا باعث بن رہا ہے بار بار ایک ہی بات کرنا، کہ جب ادھر سے پیغام آ چکا ہے کہ جائیں پولیٹیکل اپنے کولیگ سے انگیج کیجئے، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، اور دوسری طرف پھر آئی ایم ایف والی دھمکیاں سر which already didn't sit well with you or do anything for you. دیکھیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت ملک کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان، دنیا نے اگر سیریسلی پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا ہے، یہ ٹرمپ کی بھی بڑی بات ہو رہی، اب پھر فورن پالیسی پہ بات جائے گی، اب پھر مجھ پہ طنز کریں گی، لیکن یہ ٹرمپ تب دوڑا آیا جب اس میں کا آپ پہ چیلا طنز چانٹا نہیں کر رہی تھی، میں نے آپ کو پھر یہی بات کی ہے، پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں. میں عرض میں نے کرتا آپ ہوں پہ طنز دیکھیں نہیں کیا سر. دیکھیں مودی کو بچانے کے لیے ٹرمپ آیا ہے. کچھ لوگ یہ بات کریں نا کہ ٹرمپ نے ہمیں بیل آؤٹ کیا، اس کا باپ بھی ہمیں بیل آؤٹ نہیں کر سکتا، ہمیں اپنے زور بازو نے بیل آؤٹ کیا، ہمیں اللہ کی مدد نے، اپنے شاہینوں کی ہمت نے، اور زمین پر بیٹھے خانقاہوں میں بیٹھے دعائیں اور ماؤں کی دعاؤں نے بیل آؤٹ کیا ہے. 10 مئی کی صبح پاکستان کی جیت کی صبح تھی، لیکن یہ اس کا احساس کیجئے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں، اس کا احساس کیجئے کہ جب ملک پہ مشکل وقت آیا، جب شہادتیں آنا شروع ہوئیں، جب پاکستان پہ ڈرون اٹیکس ہوئے، نور خان ایئر بیس تک ہمارا دشمن پہنچ گیا، کون کھڑا ہوا؟ عمران خان کھڑا ہوا. عمران خان کی یہ جیالے کھڑے ہوئے. ساری رات ہمارے سوشل میڈیا لگاتار، جس کو دہشت گرد کہا گیا، اسی وجہ سر سے میرے ڈی جی سوال کا صاحب نے، پھر جواب دے آئی ایس پی دیجئے، آر صاحب نے آئی جا ایم کے ایف والی بات واریر جو کی ہے بات کرنی کی. چاہیے تھی، دیکھیں یہ پالیسی ہے یا منہ سے نکل گئی ہے چیف منسٹر کے جوش خطابت میں؟ میری بات سنیے، آپ ایک آدمی کو 6.5 دنوں تک جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس سے بات کرنے تک کے روادار نہیں ہے، اس کو ایک دہشت گرد کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. Do you think, and I'm asking you this as seriously just as a Pakistani, یہ عمران خان کی توہین ہے یا ان 25 کروڑ میں سے کروڑوں لوگوں کی توہین ہے کہ وہ پولی گرافک ٹیسٹ عمران خان کا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ٹیسٹ دہشت گردوں کے ہوتے ہیں، یہ ٹیسٹ تو پاکستان کے دشمنوں کے ہوتے ہیں، اغوا کاروں قاتلوں کے ہوتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا، یہ بلڈی سیویلین والا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. ہمیں اپنے سابق وزراء سر اعظم یا میں سٹنگ آخری وزراء سوال اعظم آپ کو سے بھی جاننا عزت دینی چاہوں گی ہوگی. سر، تھوڑی سی اس وقت کی وجہ سے قلت ہے. یہ علی ایکشن آ محمد رہا ہے. صاحب، دیکھیں میں کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی، جاوید چودھری کے، آپ میری بہن ہے، آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کر رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہہ رہا ہوں، رجیم کے جتنے بھی نہیں ذمہ دار بات لوگ کر ہیں، دیں پھر. حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں. دیکھیں حکومت یا رجیم یا اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ they want respect, they have to give respect to Imran Khan. He is the representative of millions of اوکے Pakistanis. سر آئی تھنک اس کا اگر جواب آپ وہ مریم نہیں نواز کریں گے شریف تو آپ صاحبہ کو نے بھی بڑے ریئیکشن آئے گا. وضاحتی طور پر دے دیا ہے، جب وہ کہہ رہی ہیں کہ 9 میں اور بھارتی حملے میں زیادہ فرق نہیں ہے. دیکھیں وہ پولیٹیکلی گروم نہیں ہے، باپ کی وجہ سے عہدے پہ بیٹھ گئی ہیں، پولیٹیکل وہ بات نہیں کرتی، جا ٹھیک کے ہے. وہ سٹرگل چیک کرے بے نظیر صاحبہ کی، تب وہ بات پولیٹیکل کرے.